کل جڑے واش روم بنے نے انہاں دے اندر ہی وارڈروب الماریاں وغیرہ بندیاں نے جہدے وچ کپڑے وغیرہ رکھن واسطے بندیاں نے اور دے نال ہی اپنا واش روم ہوندا ہے. ایک تے پوچھنا سی کہ انہاں دے وچ دینی کتاباں وغیرہ رکھیاں جا سکدیاں نے انہاں الماریاں چ واش روم دے اندر جڑیاں بنیاں ہون. دوسرا سی کہ واش روم دے اندر وضو واسطے بھی پارٹ اندر ہی لگا ہوندا ہے تے کیا وہ وضو اندر کرنا جائز ہے؟ سوال یہ تھا کہ آج کل جو واش روم بنائے جاتے ہیں گھروں میں یا اٹیچ باتھ چاہے ضرورت کے لیے، تو وہاں پر وہ سارا سسٹم ایک تو صابن وغیرہ یا دیگر ضروری شیمپو ہے یا دیگر اور تو اس طرح کی ضروریات ظاہر ہے کہ خواتین کی بھی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے واش روم میں کیا انہیں الگ سے چھوٹی سی الماری میں رکھا جاتا ہے چونکہ ان کی ضرورت وہیں پہ ہے تو اس لیے وہیں اسے رکھ دیا جاتا ہے. تو کیا آیا اس الماری میں ایک سائڈ پہ بلند جگہ پہ کوئی دینی لٹریچر جس میں اللہ کا نام ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں یا ان کا نام ہے یا قرآن کریم رکھا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ یہ تھا سوال. محترم گزارش ہے کہ یہ بیت الخلاء، طہارت خانے، غسل خانے، لیٹرین، جو بھی آپ نام دیں اس کو، یہ ناپاک ہیں. ناپاک ہیں یہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ناپاک جگہ میں جب جانا ہے تو اس کے کچھ ضروری آداب اور طریقہ کار کا ذکر فرمایا ہے اور مسلمان کو پابند بنایا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک جگہ ہیں، یہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جب آدمی واش روم میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اسے جو مسنون دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنے کا اندر جا کے دعا نہیں پڑھنی، اندر جا کر دعا نہیں پڑھنی بلکہ اندر جانے سے پہلے دعا پڑھی جانی چاہیے. اور بایاں پاؤں پہلے اندر داخل کرنا چاہیے، دائیں پاؤں کو پیچھے رکھنا چاہیے یعنی واش روم میں لیٹرین میں جاتے ہوئے. اور جب واپس آنا ہے یعنی کہ فراغت کے بعد باہر نکلنا ہے تو باہر پہلے دایاں پاؤں رکھا جائے گا اور بایاں بعد میں، اور باہر نکل کر وہ جو مسنون دعا ہے غفرانہ کا، یہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذی وعافانی، یہ دعا پڑھی جائے گی. یہ باہر نکل کر، حتیٰ کہ اگر آدمی اندر واش روم میں موجود ہے اور باہر سے آنے والا کوئی سلام بھی کہتا ہے گھر والوں کو تو اندر بیٹھا ہوا آدمی اس کا سلام کا جواب نہیں دے سکتا چونکہ وہ ناپاک جگہ پہ ہے. اسی طرح اگر آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے واش روم میں قضائے حاجت میں تو اذان شروع ہو جائے مثال کے طور پر، اب اذان کا جواب دینا ضروری ہے مسلمان کے لیے، لیکن اس حالت میں وہ جواب نہیں دے سکتا چونکہ وہ ناپاک جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے کچھ آداب ہیں اور وہاں ذکر اللہ تو درکنار میرے بھائی، وہاں پر جو بات چیت ہے، خالی بات چیت کرنے کی بھی پابندی ہے کہ واش روم میں، طہارت خانے میں، غسل خانے میں بات چیت بھی نہ کی جائے. ہاں البتہ آدمی کسی کو اگر کوئی بتانا چاہتا ہے تو کھانسا جا سکتا ہے یعنی تاکہ اسے محسوس ہو جائے کہ یہ واش روم میں ہے، تاکہ باہر سے آنے والا پریشان نہ ہو، یعنی کھانسنے کے ذریعے آدمی بتا سکتا ہے، پتہ لگ جائے گا اس کو کہ وہ باہر نہیں ہے بلکہ اندر ہیں تو وہ انتظار کر لے گا. تو جب عام بات چیت کی پابندی ہے، ممانت ہے اس جگہ پہ تو ذکر اللہ کی بھی پابندی ہے. تو اس لیے قرآن کریم ہے یا دعائیں ہیں نبی علیہ السلام کی میرے بھائی، یہ مقدس چیزیں ہیں. قرآن کریم یہ اللہ کی باتیں ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں آیا. ٹھیک ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے اور اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس لیے قرآن کریم کو کلام الہی کہا جاتا ہے. تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بھی وہی ہیں، وہ بھی وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی روشنی میں ہی بولتے ہیں اور ان کی باتوں کی وحی نے گارنٹی دی ہے
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی، اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اکتب فوالذی بعثنی بالحق لا یخرج منہ الا الحق، کہ آپ ضرور میری تمام باتوں کو لکھا کریں، مجھے اللہ کی قسم ہے، یعنی کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جن کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ میرے منہ سے یا میری زبان سے سوائے حق اور سچ کے کوئی اور بات ادا نہیں ہوتی، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتیں برحق اور سچی ہیں، سچی ہیں، ستھری ہیں، پاکیزہ اور مقدس ہیں، اس لیے ان کا احترام مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو کسی صورت میں بھی واش روم یا ناپاک جگہ پہ قرآن کریم رکھنا تو درکنار ہے۔ اگر اپنی جیب میں مثال کے طور پر کوئی ایسی دعاؤں والی کتاب ہے یا پمفلٹ ٹائپ کوئی چیز ہے، اس پہ دعائیں یا قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں یا نماز کے بعد والے اذکار لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی واش روم میں ساتھ نہیں لے کے جانا چاہیے، باہر رکھنا ضروری ہے، باہر رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا ہر حال میں مسلمان کے لیے تقدس اور احترام فرض ہے، اور واش روم میں لے جانا قرآن کریم کو یا ذکر اللہ جس پہ لکھا ہوا ہے یعنی قرآنی آیت ہے یا یعنی کچھ وقت کے لیے لے جانا، اگر اس کی ممانت ہے، یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے، تو مستقل طور پر اسے ناپاک جگہ پہ رکھنا یعنی کہ واش روم کے اندر ہی قرآن کریم کو رکھنا، وہاں ضرورت کیا ہے رکھنے کی؟ قرآن کریم کو آپ اپنے کمرے میں رکھیں، آپ اپنے ٹیبل پہ رکھیں، جہاں پہ آپ اپنی کتابیں رکھتے ہیں، آپ اپنے سرانے کی سائڈ پہ بلند جگہ پہ رکھیں قرآن کریم کو، تاکہ آپ کو نظر آئے، دکھائی دے، اور آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنائیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے اوجھل کیوں رکھتے ہیں؟ کیا وہ قرآن کریم رکھنے کی وہ جگہ ہے؟ اللہ ہدایت دے، یعنی کہ یہ کیسی سوچ ہے؟ انسان اپنے کپڑوں کو تو اسپیشل قسم کی الماریوں میں سجا کے رکھتا ہے، پریس کر کے رکھتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے وہاں سے اٹھایا اور پڑھنے کے بعد وہاں رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے متعلق مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ، کہ قرآن کریم بلند مرتبے والی کتاب ہے، اور وہ حصی لحاظ سے بھی بلند جگہ پہ رکھنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو کسی نیچی جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا کسی صورت میں ارادتاً۔ اگر لا علمی میں بھول چوک ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا حکم ہی دوسرا ہے۔ تو میرے بھائی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، تو اس لیے کم از کم کتاب اللہ کا تقدس اور احترام مسلمان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ اس کے ایمان، قرآن کریم پر ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم۔